أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النمل آیت نمبر 45 سے 53۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معك قال طائركم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین۔ فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم ثمود کا آیات زیر تفسیر میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا، پھر تفصیل سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، اور اب یہ تیسرا قصہ ہے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ اور یہ سابقہ اقوام کے قصے اور واقعات اللہ رب العزت بار بار قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں۔ یہ ایک قصہ ہی اللہ رب العزت نے کئی ایک صورتوں میں بیان فرمایا۔ سورۃ الاعراف میں، سورہ ہود میں، سورہ شعراء میں،
سورہ قمر میں، سورہ شمس میں کئی مقامات پہ اس کو بیان فرمایا گیا ہے، اور بار بار ریپیٹیشن اور تکرار کا مقصد کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ قصے بار بار سنانے اور بتانے سے ذہن نشین ہو جائیں اور انہیں ہر وقت یاد رہیں، اور انسان ان قوموں کی سرکشی، بغاوت اور اس کے نتیجے میں ان کی تباہی و بربادی سے سبق سیکھے۔ اور اس کے علاوہ ان قصوں کو سنایا جاتا تھا اپنے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ آپ اس وقت مکہ والوں کی طرف سے پہنچائی گئی اذیتوں، تکلیفوں کا شکار تھے۔ ذہنی طور پہ بھی آپ کو تکلیفیں دی جا رہی تھی، کبھی جادوگر، کبھی کاہن، کبھی ساحر، کبھی کچھ، اور آپ پر ایمان لانے والوں کو بھی بڑی دھمکیاں اور بڑی تکلیفیں دی جا رہی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکالیف دی گئی کہ تکالیف میں اضافہ کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ انہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ اب مکہ مکرمہ میں جو تکلیفیں آ رہی تھیں ان کی بہت زیادہ ریزمبلنس ہے، مشابہت ہے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے قصے سے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مکہ تھا، اور یہ قوم ہجر نامی شہر میں آباد تھی۔ وہ بھی ایک چھوٹی سی بستی تھی، اور اسی ہجر نامی بستی کی وجہ سے قرآن مجید میں ایک سورت کا نام بھی ہے سورۃ الحجر، کیونکہ وہاں بھی اس قوم کا قصہ مذکور ہے۔ ادھر مکہ نامی بستی تھی، ادھر ہجر نامی بستی تھی، اور ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ادھر حضرت صالح علیہ السلام۔ ادھر مکہ مکرمہ میں بھی آپ کی نبوت و رسالت کے اعلان کے بعد، توحید کے پرچار کے بعد، شرک کی مذمت کے بعد مکہ والوں کے دو گروہ بن گئے تھے۔ کچھ وہ جو آپ پر ایمان لے آئے، اور کچھ وہ جو آپ کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے ضد ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنے آباء و اجداد کے دیے ہوئے بت پرستی کے مذہب پر وہ ڈٹ گئے۔ دو گروہ ہر گھر میں تقریباً یہ کشم کش دو گروہ بنے ہوئے تھے۔ ایک بھائی ایمان لے آیا، ایک کفر پہ ڈٹا ہے، بہن ایمان لے آئی تو بھائی کفر پہ ڈٹا ہے، کہیں بیوی ایمان لے آئی ہے تو خامد کفر پہ ڈٹا ہے۔ اور ادھر ہجر نامی بستی میں بھی یہی کشمکش پیدا ہو گئی۔ دو گروہ بن گئے تھے جو آپس میں بحث و تکرار کرتے تھے، جھگڑتے تھے، صالح علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر۔ یہ ہجر نامی بستی یہ مکہ مکرمہ سے ملک شام کی طرف جاتے وقت رستے میں آتی تھی، اور اہل مکہ ان بستیوں کا مشاہدہ بھی کرتے تھے۔ ان کے کھنڈرات، ان کی تباہی و بربادی کے نشانات رستے میں ہجر نامی بستی اور شہر کی صورت میں ان کو نظر آتی تھی۔ یہ کوئی فرضی قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ جن کا وجود ہی نہیں ہے زمین پہ کہیں، یہ باقاعدہ بستیاں اور شہر تھے۔ جس طرح مکہ مکرمہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اللہ کا گھر دیکھ لیا، جو قرآن و حدیث میں ہم سارا کچھ پڑھتے تھے، ادھر مکہ مکرمہ کی پہاڑی صفا ہے جہاں پر کھڑے ہو کے آپ نے اعلان کیا، دین کی تبلیغ کی تھی۔
سارا کچھ وہاں موجود ہے، مدینہ منورہ میں بھی سارا کچھ موجود۔ تو اسی طرح یہ ساری قومیں جو تباہ و برباد ہوئیں، ان کے بھی زمین کے اوپر کھنڈرات اور آبادیاں آج بھی موجود ہیں۔ اور کئی قرآن مجید کے جو مفسر ہیں انہوں نے تو باقاعدہ ان علاقوں کے وزٹ بھی کیے ہوئے، وہاں جا کر ان ساری چیزوں کو دیکھا جو جو قرآن مجید میں بیان ہوا۔ بہرحال ہمارا تو قرآن مجید پر ایمان ہے انشاءاللہ کہ یہ ساری قومیں آئی تھیں اس زمین پر، بسی تھیں، ٹھہری تھیں، پیغمبر آئے تھے، ان پر تباہی و بربادی اور عذاب نازل ہوئے تھے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ دونوں میں مشابہت ہے، جتنی مشابہت دو قصوں میں زیادہ ہوگی اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ زیادہ ملے گا کہ بھائی ان کے حالات بھی میرے جیسے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کش بکش پیدا کر دی تھی، دو گروہ بن گئے، یہاں بھی دو گروہ بنے، ابھی ہم پڑھیں گے آیات میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا کہ راتوں رات قتل کر دیتے ہیں اور سب قبائل اور خاندان مل کر ایک ایک بندہ دیں، سارے مل کر قتل کرتے ہیں، تو بنو ہاشم کس کس سے لڑ لیں گے؟ آپ کا خاندان کس کس سے لڑے گا؟ تو پھر بالآخر بات اس پہ ختم ہو جائے گی کہ چلو جی دیت لے لیں، تو سارے مل کر دیت دے دیں، خلاص۔ لیکن کہتے ہیں کہ دشمن لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک اگر نہ چاہے تو کوئی منصوبہ کامیاب کس طرح ہو سکتا؟ تو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہاں سے بحفاظت نکال لیا تھا۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم میں بھی 9 سرغنے اور بدماش قسم کے نوجوان کھڑے ہوئے جنہوں نے آپس میں قسمیں ڈالی، عہد و پیمان کیے کہ لو بھائی یہاں قسمیں کھاؤ اللہ کی کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک صالح کو قتل کر کے چھوڑیں گے علیہ الصلاۃ والسلام، اسے بھی اور اس کے ساتھ جو اس کے گھر والے موجود ہوں گے ان کو بھی، سب کو قتل کریں گے۔ رات کو ہم حملہ آور ہوں گے، شب خون ماریں گے۔ اور مکہ والوں نے کہا تھا کہ ہم دیت دے دیں گے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو پیچھے کو رشتہ دار ان کے ولی بچ جائیں گے نا، وہ پوچھیں گے تو ہم کہیں گے بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو وہاں تھے ہی نہیں، ہم مکر ہی جائیں گے، ماننے گے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جس طرح مکہ والے جلدی عذاب مانگتے تھے، مذاق اڑاتے تھے عذاب کا، اسی طرح یہ بھی جلدی عذاب مانگتے تھے۔ اب جب قوم کو سمجھایا جائے اور وہ آگے سے عذاب مانگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عذاب لے آئیے نا، کدھر ہے وہ عذاب، آتا کیوں نہیں؟ تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ صالح علیہ السلام کی قوم بھی ایسے کر رہی، اللہ سے رحمت مانگنے کی بجائے عذاب مانگ رہی تھی، بخشش مانگنے کی بجائے، رحمت مانگنے کی بجائے، اللہ سے ہدایت کی توفیق مانگنے کی بجائے وہ اللہ سے عذاب مانگ رہے تھے۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام ان کو مسلسل سمجھاتے رہے اور بالآخر وہ نہیں سمجھے تو اللہ پاک نے اپنے نبی کو وہاں سے نکال دیا۔ ان ظالموں نے اونٹنی کی کونچیں بھی کاٹ دیں اور آپ کے قتل کا بھی منصوبہ بنا لیا۔ اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو وہاں سے نکال لیا۔ 3 دن کا آپ نے وقت ان کو دے دیا تھا، 3 دن بعد عذاب آ جائے گا۔ صالح علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر نکل کھڑے ہوئے، قتل کا منصوبہ ناکام ہوا۔ 3 دن کے بعد ان پر زمین
نیچے سے زمین کے زلزلے کی شکل میں عذاب تھا، اور آسمان سے ایک زبردست چنگاڑ اور چیخ کی شکل میں عذاب تھا، اور ساری قوم کو تہس نہس کر دیا گیا، اور ان کی تباہی کے نشانات اور ان کے گرے ہوئے مکانات کھنڈرات کی شکل اختیار کیے ہوئے آج بھی ہجر نامی بستی میں مکہ سے شام جاتے ہوئے دیکھے جا سکتے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، ارسلنا، ہم نے بھیجا، اِلَىٰ ثمود، ثمود کی طرف، قوم ثمود کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی، صالحاً، صالح کو۔ تفصیل ہم پچھلی صورت میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، یہ انسانی بھائی چارہ ہے، یہ دینی بھائی چارہ نہیں ہے۔ ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، یہ پیغام دے کر بھیجا کہ عبادت کرو اللہ کی۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو عبادت کرو، تمہاری زندگی کا مقصد عبادت ہے، زمین پر فتنہ فساد پھیلانا مقصد نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، ان کی عبادت پوجا چھوڑ دو۔ فَإِذَا، تو اچانک اس دعوت ان اعبدوا اللہ کو پیش کرنے کی دیر تھی کہ یکا یک کیا ہوا؟ فَإِذَا، تو اچانک، ہم وہ، یعنی قوم، فریقانی، دو گروہ ہو گئے، دو گروہ ہو گئے، یختصمون، جگڑ رہے تھے۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو اچانک وہ دو گروہ ہو کر جگڑ رہے تھے۔ They were conflicting، جگڑ رہے تھے، دین پر جگڑ رہے تھے، توحید اور شرک پر جگڑ رہے تھے۔ قال، کہا حضرت صالح علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، لما، کیوں، تستعجلون، تم جلدی مانگتے ہو۔ عجلت کا لفظ عین جیم لام اس کے اندر موجود ہے، روٹ ورڈ، اور ساتھ جو سین اور تا شروع میں لگا ہے یہ زائد حروف ہیں، اس سے طلب کا معنی پیدا ہو گیا، مانگنے کا، جیسے استغفار میں ہے، استسقاء میں ہے۔ لما، کیوں، تستعجلون، تم جلدی مانگتے ہو۔ بازر بھی کو، السیئاتی، برائی، قبل الحسناتی، اچھائی سے پہلے، بلائی سے پہلے، رحمت سے پہلے۔ برائی کیا مانگتے تھے؟ بس عذاب آ جائے ہم پر، لائیں عذاب، اگر ہم غلط ہیں تو ہم پر عذاب لائیں۔ اور یہ عذاب کا مطالبہ کئی قوموں نے کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا تھا، اور سورہ یاسین کے اندر ایک قوم کا ذکر ہے، انہوں نے بھی کیا تھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اہل مکہ نے یہ عذاب کا مطالبہ کیا تھا۔ امطر علینا حجارۃ من السماء، صالح علیہ السلام کی بات سے، سوال سے، تعجب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم بھی جلدی عذاب مانگتی تھی۔ تو اس کے جواب میں پھر صالح علیہ السلام نے کہا، ارے ظالموں، تم عذاب جلدی کیوں مانگتے ہو؟ برائی کیوں مانگتے ہو؟ بلائی اور اچھائی کیوں نہیں مانگتے؟ یعنی اللہ سے ہدایت کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ سے ہدایت مانگو، رحمت مانگو، اللہ ہم پر اپنا فضل فرما، اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ ہمیں بندہ بنا دے، انسان بنا دے۔ یہ دعا کرنے کے بجائے غلط دعا کر رہے ہیں۔ بھئی اگر ہم غلط ہیں، یہ صالح سچا نا، تو بس پھر ہم پر عذاب بھیج دے اللہ۔ لولا، کیوں نہیں، مزید اسی بات کی وضاحت ہے، لولا، کیوں نہیں، وائی ناٹ، تستغفرون، تم بخشش مانگتے، اللہ، اللہ سے، لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ لعلکم، تاکہ تم، ترحمون، رحم کیے جاؤ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
انسان سے غلطی ہو جائے، انسان گناہ گار بھی ہو، تو اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے، معافی مانگے، یا اللہ فضل فرما، خیر فرما، رحم فرما، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ لیکن یہ تو بڑی ہی زیادہ بے ادبی ہے، اور یہ بڑا تکبر ہے کہ انسان اللہ سے عذاب مانگے۔ یہ تو غصہ دلانے والی بات ہے اللہ کو۔ قالوا طیرنا، انہوں نے کہا طیرنا، ہم نے بدشگونی پکڑی ہے، ہم نے منحوس سمجھا ہے، بیکا تیرے ساتھ یا تجھ کو، ہم نے تیرے ساتھ بدشگونی پکڑی ہے۔ کہ مطلب ان کا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جتنی مصیبتیں، تنگ دستیاں آ رہی ہیں نا، کوئی مسئلہ بھی، قوموں پہ سختیاں تو اللہ تعالیٰ بھیجتے رہتے ہیں نا انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ کبھی فصلیں جو ہیں وہ اجڑ گئیں، کبھی کوئی بیماری لگ گئی، کبھی کوئی کیڑا پڑ گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کوئی بارش آ گئی، کبھی کوئی آندھی زالہ باری ہو گئی، تو کبھی کوئی وبا پھوٹ پڑی انسانوں میں۔ تو کئی طریقوں سے اللہ پاک قوموں اور بستیوں کو آزماتے رہتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ اے صالح، جب سے تو آیا نا، یہ شیطانی سوچ تھی اصل، اس وقت سے نا ہمارا مسئلہ بڑا خراب ہے، ہمارے اوپر جتنی مصیبتیں پریشانی آتی ہیں نا وہ تمہاری وجہ سے آتی ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ ہم تجھے منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قالوا طیرنا، انہوں نے کہا، یہ طیرنا تھا اصل میں، یہ لفظ قالو کے بعد جو ہے طیرنا، یہ اصل میں تطیرنا تھا۔ تطیرنا میں تھوڑی سی گرامیٹیکلی تبدیلیاں ہوئیں، تو شروع سے جو شروع میں تا تھی اس کو تو میں بدلا گیا، پھر اس پر شد لگ گئی جب دو دفعہ تو اکٹھی ہو گئی۔ یہ تطیرنا سے تبدیل کر کے یہ لفظ بنا ہے اطیرنا، شروع میں حمزہ لگانا پڑا پھر حرکت دینے کے لیے۔ تو ملا کے پیچھے پڑھیں گے قالوا طیرنا۔ تو اس تبدیلی کی وجہ سے اس میں معنی میں کیا تبدیلی ہوئی؟ معنی میں تبدیلی یہ ہوئی کہ بدشگونی کے لفظ میں شدت اور سختی پیدا ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ بدشگونی پکڑی ہے، بہت زیادہ منحوس سمجھا ہے۔ بیکا آپ کو، واو اور بازر بھی کو، مم ما جو ساتھ ہیں، کہا تیرے، انہوں نے کہا ہم نے تیرے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے ہمراہ ہیں بدشگونی پکڑی ہے، یا ترجمہ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ہمراہ ہیں ان کو منحوس پایا۔ قال، صالح علیہ السلام نے فرمایا، طائرکم، تمہاری نحوست، یور اومن یا یور فیٹ، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے۔ تمہارے اوپر جو کوئی مصیبتیں، پریشانیاں، تنگ دستیاں آتی ہیں نا، اس کا سارا کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ اور وہ بعض آیات میں یہ بھی ہے کہ طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے اپنے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تمہاری اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے یہ آزمائشیں اور امتحانات ہیں۔ اور یہاں یہ کہا گیا کہ طائرکم عند اللہ، تمہاری نحوست، تمہاری بدشگونی، تمہاری تکلیفوں کا پورا کنٹرول، نظام وہ اللہ کے پاس، وہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اور وہ ہوتا کیوں ہے؟ وہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بل انتم قوم، بلکہ تم ایسے لوگ ہو، تفتنون، جو آزمائے جا رہے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو مصیبتیں، تکلیفیں تم پر آ رہی ہیں نا، یہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں جھنجھوڑ رہا ہے اور تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ کیا آیا؟
ان آزمائشوں تکلیفوں کی وجہ سے تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، اللہ کے قریب ہوتے ہو، اللہ کے سامنے جھکتے ہو، یا اللہ کے سامنے اکڑ کر کھڑے ہو جاتے، ڈٹ جاتے ہو، یہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ، اور تھے اس شہر میں 9 رہطن، سرغنے، فیملی ہیڈز، بدماش یا شخص بھی کہہ سکتے ہیں، افراد۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رہطن، اور اس شہر میں 9 شخص تھے، یفسدون، جو فساد پھیلاتے تھے، فی الارض، زمین میں، جن کا کام ہی زمین میں فساد اور خرابی تھا، چوریاں، ڈکیتیاں، اس کو لوٹ لیا، اس کو مار دیا، اس پر ظلم کر دیا، بس کوئی شریف آدمی ان کے شر سے محفوظ نہیں تھا۔ یفسدون فی الارض، جو زمین میں بگاڑ پیدا کرتے تھے، فساد، خرابی، ولا یصلحون، اور وہ اصلاح نہیں کرتے تھے، یعنی خیر کا کوئی کام تو ان سے توقع ہی نہیں تھی نا۔ قالو، ان 9 بدماشوں نے، سرغنوں نے، فسادیوں نے کہا، تقاسموا، آپس میں قسم کھاؤ۔ تقاسموا کے اندر جو الف ہے نا، اس کی وجہ سے مشارکت پیدا ہو گئی ہے، یعنی آپس میں 2 گروہوں کا یا 2 افراد کا یا کچھ افراد کا آپس میں کوئی بات کرنا، یعنی ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے، دوسرا پہلے کو کہہ رہا ہے، یعنی انہوں نے آپس میں میوچل، باہمی قسم کھانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا، تقاسموا باللہ، آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ۔ کس بات پر؟ کس شرارت پر؟ لام زبر لا شروع میں، اور نون ثقیلہ شد والا نون آخر میں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس میں 2 دفعہ یقین پیدا ہو گیا۔ لَنُبَيِّتَنَّ، بیتا یبیت جو لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے شب خون مارنا، کسی پر رات کو حملہ کرنا۔ ایک ہوتا ہے باتا، باتا یبیتو کا معنی تو ہوتا ہے رات گزارنا، اور ایک ہوتا ہے بیتا یبیت، اس کا معنی ہوتا ہے رات کو کسی پر حملہ آور ہونا۔ تو یبیتو کا معنی، یبیتو وہ حملہ آور ہوگا، وہ رات کو حملہ آور ہوگا، تبیتو تو رات کو حملہ آور ہوگا، ابیتو میں رات کو حملہ آور ہوں گا، نبیتو ہم رات کو حملہ آور ہوں گے۔ قالو تقاسموا باللہ، انہوں نے کہا آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ، لا نبیتن، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، نبیتن، نبیتو تھا تو آخر میں نون ثقیلہ لگ گیا، نبیتو سے نبیتن، لنبیتن، کہ ہم ضرور ہی رات کو حملہ کر دیں گے، ہو اس پر، صالح علیہ السلام پر، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں پر۔ قسمیں کھائی جا رہی ہیں حملہ آور ہونے کے لیے۔ ثم پھر، لَنَقُولَنَّ، یہ بھی تاکید در تاکید ہے، شروع میں لام زبر لا، آخر میں نون ثقیلہ۔ ثم لَنَقُولَنَّ، پھر ہم ضرور ہی کہہ دیں گے، لی سے، ولیہ، اس کے ولی سے، اس کے وارث سے، جو پیچھے سے اس کے وارث رشتہ دار بچ جائیں گے نا، ان سے ہم کہہ دیں گے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے ولی تھے بنو ہاشم قبیلہ، آپ کا خاندان، تو انہوں نے کہا ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم ضرور ہی کہہ دیں گے، لولیہ، اس کے وارث سے، اس کے ولی سے، ما شہدنا، ہم گواہ نہیں تھے، یعنی ہم حاضر نہیں تھے، ہم موجود نہیں تھے، مہلکہ، ہلاکت کے وقت، یا ہلاکت کی جگہ، یا ہلاکت کا وقت، مہلک ظرف ہے، مہلکہ ہلاکت کے وقت، اہلِ ہی، اس کے گھر والوں کی، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لام زبر لا ضرور، صادقون سچے ہیں،
یہ کہیں گے ہم کہ بھائی ہم بالکل سچ بول رہے ہیں، ہم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، ہمیں کیا پتا، میں تو وہاں گیا ہوا تھا، میں تو کھیتوں میں گیا تھا، میں تو فلان جگہ گیا ہوا تھا۔ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے ایک چال چلی، وَمَكَرُوا، اور انہوں نے چال چلی، مکرن، چال چلنا، یہ تاکید کے لیے آگے مکرا، وَمَكَرُوا، اور انہوں نے چال چلی، مکرن، ایک چال، they planned a plan، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی چال چلی، ایک چال، انہوں نے چال چلی قتل کرنے کی، ہم نے چال چلی ان کو بچانے کی، ان کی حفاظت کی۔ تو چال چلنا سے مراد منصوبہ بنانا، پلان کرنا، تدبیر کرنا۔ انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی، ہم نے بھی ایک منصوبہ بنایا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ سوچتے تک نہ تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اوپر رب بھی ہے کوئی، انہوں نے تو پوری پلاننگ کی ہوئی تھی، 9 سرغنوں نے مل کر قتل کرنے کی۔ فانظر، تو پھر کیا ہوا، درمیان میں یہاں حذف ہے کہ ان پر عذاب کیسے آیا، اس کی تفصیل قرآن مجید میں دیگر مقامات پر موجود ہے۔ فانظر، پس دیکھ، کیفا، کیسا، کانا، تھا، عاقبت، انجام، اینڈ، مکرہم، ان کی چال کا، ان کی اس چال کا انجام تو دیکھیے ذرا کیا ہوا تھا۔ انا، کہ بے شک ہم نے، دمرنا، ہلاک کر ڈالا ہم انہیں، وقومہم، اور ان کی قوم کو، اجمعین، سب کی، سب قوم کو، اس لیے کہ جو تھوڑے سے ایمان لانے والے تھے وہ تو صالح علیہ السلام کے ساتھ نکل گئے، جو باقی پیچھے قوم تھی وہ ساری ان سرغنوں کے پیچھے تھی، سب کو ہم نے ہلاک کر دیا، چیخ کے ساتھ، زلزلے کے ساتھ۔ فَتِلْكَ، تو یہ ہیں، بیوتہم، ان کے گھر، خاویتاً، گرے ہوئے، بما ظلموا، اس کے باعث جو انہوں نے ظلم کیا تھا۔ اللہ اکبر، تو یہ ہیں، کیوں کہا اللہ پاک نے؟ کیونکہ مکہ اور شام کے درمیان وہ کھنڈرات موجود تھے، لوگ وہاں سے گزرتے تھے، گویا کہ وہ قریب ہی ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لام زبر لا، یقیناً، آیتن، ایک عظیم نشانی ہے، لی قوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں یا جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور ان کو تباہ و برباد کیا گیا تھا شرک کی وجہ سے، اللہ کی بغاوت کی وجہ سے۔ تو جو اس حقیقت کو جانتا ہی نہیں ہے وہ تو یہی کہے گا جی بس یہ کسی اور وجہ سے ہلاک ہوئے ہوں گے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے جی، یہ خود بخود ہی ہوتا ہے، اس کا کفر و شرک سے، سر کشی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو جانتا ہے اس حقیقت کو کہ نہیں یہ اللہ کے حکم سے ہوا، اس کے لیے اس میں نشانی ہے، ورنہ ہر ایک کو اس نشانی کا فائدہ نہیں ہوتا۔ وَأَنْجَيْنَا، اور ہم نے نجات دی، الَّذِينَ، لوگوں کو جو آمنوا، ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تھے وہ تقوی اختیار کرنے والے، اور تھے وہ بچنے والے، جو شرک سے، کفر سے، بت پرستی سے بچنے والے تھے اور ایمان لے آئے تھے صالح علیہ السلام پر، انہیں ہم نے بچا لیا تھا، انہیں ہم نے پہلے محفوظ مقام پر نکال لیا تھا، جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مکہ سے نکال کے مدینہ منورہ بخیر و عافیت پہنچا دیا تھا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی زندگی کے آخری لمحے تک توفیق عطا فرمائے، اور ان سابقہ اقوام کے اور انبیاء کے قصوں کو سمجھ کر ان سے سبق حاصل کرنے کی، عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم
وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔